ناظرین، رحمت ڈرامہ دیکھ کر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ صرف غریب لڑکیوں کی زندگی ہی مشکل میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی لڑکوں کی زندگی بھی مشکل میں ہوتی ہے، بھلے ہی وہ کسی امیر فیملی سے تعلق رکھتے ہوں۔ یعنی زندگی میں آنے والے امتحانوں کا تعلق نہ تو غربت سے ہے اور نہ ہی کسی اسپیسیفک جینڈر سے۔ اب جہاں پری کی زندگی مشکلات کا شکار ہے تو دیکھا جائے دوسری طرف باری کی زندگی بھی کوئی خاص خوشحال نہیں ہے۔ جیسا کہ ڈرامہ رحمت کی آج کی قسط میں آپ نے دیکھا کہ کہانی ایک بار پھر زبردست موڑ لے چکی ہے اور ہر کردار اپنی جگہ ایک نئی چال چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آئیے اس ایپیسوڈ کو مکمل اور منطقی انداز میں ریویو کرتے ہیں تاکہ آپ کو ہر سین اور ہر ٹویسٹ واضح طور پر سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں رمیسا بیگم کی، جن کی پوری کوشش یہی ہے کہ زبیدہ کی بیٹیوں کے رشتے کم حیثیت والے گھروں میں طے ہوں تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکیں۔ اسی حسد کی وجہ سے جب ایک اچھا رشتہ رمیسا کے پاس آتا ہے پری کے لیے تو وہ پری اور اس کی ماں کے بارے میں ایسی باتیں کرتی ہے کہ وہ عورت جو رشتہ لے کر آئی تھی توبہ توبہ کرتی ہوئی واپس چلی جاتی ہے۔ رمیسا بیگم کو تو یہ سن کر ہی حسد ہوتا ہے کہ جو رشتہ آیا تھا وہ لڑکا ڈیفینس میں رہتا ہے۔ اب وہ اپنی دوست کے سامنے پریشے کے بارے میں غلط بیانی کرتی ہے کہ یہ لڑکی تو بہت بدتمیز اور منہ پھٹ ہے، کسی اچھے گھر کے تو قابل ہی نہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ خود پریشے کے رشتے کے لیے عالم صاحب پر دباؤ ڈالتی ہیں اور اپنے خاندان کے ایک انتہائی نکمے لڑکے کے ساتھ پری کی شادی کرنا چاہتی ہیں، ساتھ ہی احسان بھی جتاتی ہیں کہ بھائی اس لڑکے کو پری کی جاب سے بھی کوئی اعتراض نہیں، اب پری جو خود کفیل ہونا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے نا، اس کے لیے یہی رشتہ زبردست رہے گا۔ لیکن شکر ہے کہ یہاں رمیسا بیگم کی کوئی چال کامیاب نہیں ہوتی اور ان کی یہ کوششیں ناکام جاتی ہیں۔ دوسری طرف پریشے کو جب اپنی پہلی سیلری ملتی ہے تو اس کا موڈ کافی خوشگوار ہو جاتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے باری کے پاس سے گزر جاتی ہے بغیر کسی بحث کے، جس پر باری خود بھی حیران رہ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر یہ لڑکی ہے کیا، کبھی لڑتی ہے کبھی ایسے نارمل ہو جاتی ہے، واقعی یہ تو سمجھ سے باہر ہے۔ اب ناظرین آتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کی طرف جہاں کہانی مزید پیچیدہ ہونے والی ہے۔ باری کے والد اپنی بیٹی منال سے بات کرتے ہیں کہ اس کے تایا جان نے اس کے اور راحیل کے رشتے کی بات کی ہے۔ منال جو پہلے ہی راحیل کو بے حد پسند کرتی ہے اور ہمیشہ سے اس سے شادی کرنے کی خواہش مند بھی ہے، اپنے باپ کی یہ بات سن کر خوشی اور شرم کے ملے جلے جذبات میں آ جاتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ایک اور بڑی شرط سامنے آتی ہے کہ منال اور راحیل کی شادی تبھی ہوگی جب باری انایا سے شادی کے لیے راضی ہوگا۔ یہ سن کر تو منال بہت پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ باری انایا کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا اور اس رشتے کے لیے ماننا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ دوسری طرف انایا تو اس شرط پر بے حد خوش ہوتی ہے، وہ پہلے ہی باری کو پسند کرتی ہے اور اب اسے لگتا ہے کہ باری کے پاس انکار کی کوئی گنجائش، کوئی راستہ نہیں بچے گا کیونکہ وہ اپنی بہن کی خوشی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو سکتا ہے، تو میرے ساتھ شادی تو اسے کرنا ہی پڑے گی۔ لیکن جیسے ہی باری کو اس شرط کا پتہ چلتا ہے وہ تو فوراً انکار کر دیتا ہے، اپنے والد سے صاف کہتا ہے کہ اس کے اور انایا کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے، ان دونوں کی سوچ نہیں ملتی اور وہ کسی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ انایا میرے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی کیونکہ میں اسے اس طرح سے پسند ہی نہیں کرتا۔ وہ اپنے والد کو واضح طور پر کہہ دیتا ہے کہ وہ یہ شادی کسی صورت نہیں کرے گا، اور جب یہ بات منال کو پتہ چلتی ہے تو وہ خود راحیل سے بات کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اب معاملہ بہت پیچیدہ ہو چکا ہے کیونکہ شرط رکھ دی گئی ہے کہ یا تو دونوں شادیاں ہوں گی یا پھر ایک بھی نہیں ہوگی۔ راحیل بھی اس صورتحال کو سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی بہن کی شادی اس کی مرضی سے ہو، اس لیے وہ باری کو منانے کے لیے ایک ڈنر کا پلان کرتا ہے تاکہ سب مل کر بیٹھ کر بات کر سکیں۔ لیکن یہاں انایا کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ باری راضی نہیں ہے تو وہ شدید غصے میں آ جاتی ہے اور دل ہی دل میں ٹھان لیتی ہے کہ اگر باری نے اس سے شادی نہ کی تو وہ منال اور راحیل کی شادی بھی کسی صورت ہونے نہیں دے گی۔ ڈنر ٹیبل پر ایک اور ڈرامائی سین ہوتا ہے جب انایا جان بوجھ کر ویٹر کے سامنے پاؤں رکھ دیتی ہے جس سے ویٹر گر جاتا ہے اور سارا کھانا منال پر آ گرتا ہے۔
सब लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन अनाया के चेहरे पर खुशी साफ नजर आती है। इससे उसकी ज़िद्दी और मनफी शख्सियत वाज़ेह तौर पर सामने आ जाती है और यही वजह है कि बारी उसे सख्त नापसंद करता है। बल्कि अब तो वो अपनी बहन के लिए भी परेशान होगा कि अगर मनाल की शादी राहील से हो जाती है तो अनाया अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली। वो तो मेरी बहन को हमेशा इसी तरह से तंग करती रहेगी। जबकि बारी जानता है कि मनाल इतनी सादा और मासूम है कि वो अनाया की इन साजिशों के बारे में ना किसी को शिकायत लगा सकेगी और ना ही मुकाबला कर सकेगी। अब बात करते हैं ऑफिस की, जहां परीशे और बारी के दरमियान एक बार फिर टकराव होता है। बारी जब किसी प्रोजेक्ट की डिटेल दिखाने के लिए अपना मोबाइल परीशे को देता है तो परीशे जानबूझकर उसका मोबाइल जमीन पर गिरा देती है। ये देखकर बारी को शदीद गुस्सा आता है और वो पूछता है कि तुमने ये क्या किया? जिस पर परीशे जवाब देती है कि जब तुमने मेरा फोन तोड़ा था तो तुम्हें एहसास नहीं हुआ, अब अपना नुकसान देखकर तकलीफ हो रही है। ये रवैया वाकई ही ओवर लगता है, क्योंकि आज के दौर में बगैर सोचे समझे किसी से इस तरह टक्कर लेना खतरनाक भी हो सकता है। बारी गुस्से में उसे कहता है कि तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन परीशे भी पीछे नहीं हटती और आंखों में आंखें डालकर जवाब देती है। इसी दौरान एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब बारी के वालिद ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लेते हैं। वो समझते हैं कि शायद इन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। वो परीशे को अपने ऑफिस बुलवाएंगे और उसे वार्न करेंगे कि मैं आज के बाद तुम्हें बारी के साथ बात करते हुए ना देखूं, और यहाँ पर परीशे को फाइनली पता चल जाएगा कि बारी इस ऑफिस का एम्प्लॉय नहीं बल्कि बॉस का बेटा है। जिसके बाद जाहिर है कि परीशे के होश उड़ने वाले हैं। वो घर जाकर अलीजे को सब कुछ बताती है कि उसने जिस लड़के का मोबाइल तोड़ा वो उसके बॉस का बेटा निकला। ये सुनकर अलीजे भी परेशान हो जाती है और उसे डांटती भी है कि इतनी मुश्किल से तो तुम्हें ये जॉब मिली है, अगर तुम्हें निकाल दिया तो क्या करोगी? अब परीशे को अपने किए पर शदीद पछतावा होता है और वो शर्मिंदगी भी महसूस करती है। अब देखना ये है कि क्या वो बारी से माफ़ी मांगकर अपनी जॉब बचा पाएगी या फिर उसकी एक गलती उसकी ज़िंदगी का रुख ही बदल देगी। बहरहाल इतना तो हमें पता है नाजरीन कि आगे चल के बारी को जब परीशे के बारे में, ख़ास तौर पे उसकी स्ट्रगल्स के बारे में पता चलेगा तो यही बारी जो अभी तक तो परीशे के बारे में बहुत नेगेटिव सोचता है, अपनी इस सोच पर पछताने लगेगा। उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि परी किस तरह से अपनी गुर्बत से टकराने के लिए इतनी मेहनत करके ऑफिस आती जाती है और किस तरह अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है। यही बारी जो अभी परी को सख्त नापसंद करता है, आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता उसे परी से मोहब्बत होने वाली है। इतनी मोहब्बत कि वो परी से शादी का फैसला करेगा। लेकिन जब ये बात अपने बाप के सामने रखेगा तो बारी का बाप, जो पहले ही बारी से हर बात पर नाला रहता है, ये सुनकर तो और सीख पा होगा कि तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ अनाया से, इसके अलावा तुम किसी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकते। जबकि दूसरी तरफ अनाया भी परी के घर जाके उसकी इंसल्ट करेगी कि अगर बारी ने तुम्हें थोड़ा सा इखलाक से बुला लिया तो तुम इसे मोहब्बत समझने लगी और बारी से शादी के ख्वाब देखने लगी। तुम्हारे जैसी लोअर मिडिल क्लास लड़की की इतनी औकात है कि बारी जैसे लड़के से शादी कर सके। और यहाँ पर नाजरीन कुछ अरसे के लिए बारी और परी में बहुत दूरी आने वाली है। फिलहाल तो देखना यह है कि आने वाली एपिसोड में परी की जॉब महफूज रहती है या फिर बारी के फादर परी को इस जॉब से भी निकाल बाहर करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है नाजरीन, कमेंट्स में ज़रूर बताएं।